اور ڈاکٹر صاحب کاروباری شخصیات سے خطاب کرتے ہوئے لیفٹیننٹ جنرل سرفراز نے یہ بھی کہا کہ حکومت سنجیدگی سے کارپوریٹ سیکٹر پہ ٹیکس کم کرنے کا غور کر رہی ہے. 29% کم کر کے 25% تک کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. سپر ٹیکس کو ختم کرنے کے لیے انٹر کارپوریٹ ٹیکس کو ختم کرنے پہ بھی بات کی جا رہی ہے. لیکن جب ہم ایف بی آئی کے نمبرز دیکھیں تو 458 بلینز کا تو شارٹ فال ہے, اور جتنے بھی ٹارگٹ سیٹ کیے جاتے ہیں پچھلے کچھ عرصے میں اس میں گیپ زیادہ ہوتا ہے, ریونیو تو اتنا اکٹھا ہوتا ہی نہیں. دیکھیے جی, یہ حکومت کو سوچنا ہے کیا 58 بلین کی شارٹ فال زیادہ ضروری ہے, یا کہ آپ کی گروتھ ریٹ جو ہے وہ پاپولیشن گروتھ ریٹ سے بھی کم ہو گئی ہے. کیا آپ کی انویسٹمنٹ ریٹ جو 8% ہوگی یا شاید اس سے بھی کم ہو گئی ہے, وہ زیادہ بڑا پرابلم ہے, یا آپ کا ٹیکس شارٹ فال پرابلم ہے. دیکھیے, اگر ٹیکس کی بھوک ہے اور ٹیکس اکٹھا کرنا پہلے, جس کو ہم کہتے ہیں پرائرٹیز ٹیکسیشن, تو پھر تو ملک مر جاتے ہیں. بہت ملک مرے ہیں اس چیز میں کہ ٹیکس اکٹھا کری جاؤ, ٹیکس اکٹھا کری جاؤ, باقی اکانومی کو بھول جاؤ. ٹیکس اور اکانومی کا ایک تعلق ہوتا ہے. بہت زیادہ ٹیکس لگا دیں, اکانومی مر جاتی ہے. اس کے ساتھ ایک اور ٹیکس ہوتا ہے, ریڈ ٹیپ. ریڈ ٹیپ از آلسو ٹیکس. ہم دونوں کو ٹیکس کہتے ہیں. تو ریڈ ٹیپ بھی آ گیا, ٹیکس بھی آ گیا, تو بندہ کیا سانس بھی نہیں لے سکتا اس ملک میں. تو بزنس کو چھوڑے, میں سانس نہیں لے سکتا. 3 ہفتے لگ گئے مجھے ایک ٹیسٹیشن کرواتے 25,000 روپے میں نے ٹیسٹیشن کر دیا. میں بتا کے تھک گیا. مجھے ایک عام آدمی کے لیے اتنی مصیبت ہے. ٹیکس جمع کرانے میں مجھے 2 لاکھ روپے دینے پڑے. بھائی میرے پاس حالت کچھ بھی نہیں ہے, صرف میرے پاس تھوڑی سی انکم ہے, اس پہ بھی اتنے ٹیکس دینے پڑتے ہیں کیونکہ اتنا مشکل ہے کام کرنا. لیکن ڈاکٹر صاحب, یہ جو ریونیو آٹومیشن کی آئی ایم ایف نے بات کی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ اس میں جو پوٹینشیل ڈیٹا مینجمنٹ ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے, سیکیورٹی رسکس بھی ہیں. یہ کیسے اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ سب کچھ ٹھیک کیا جا سکتا ہے جی. دنیا ترقی کر گئی ہے. تو آپ نے دیکھے چین نے کتنی گاڑیاں بنا دی. 5 سال پہلے کوئی گاڑی نہیں بناتا تھا. آٹومیشن آ گئی ہے, اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ گئی ہے, روبوٹس آ گئی. اب ہم ابھی تک بیٹھے کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے. اچھے بندے لگائیں, اچھا کام کا طریقہ لگائیں, جو کام نہیں کرتا اس کو ٹھڈا ماریں, باہر نکالیں. یہ کیا مصیبت ہے کہ ہر جو بندہ سرکاری وظیفہ لے کے پل رہا ہے. ججز بھی کہتے ہیں کہ جی ہم ان کو فائر نہیں ہونے دیں. کچھ بندے فائر ہونے چاہیے حکومت سے. میرا خیال ڈاکٹر صاحب بتائیے کس کو فائر ہونا چاہیے؟ ہر کسی کو اس وقت تو ہر کسی کو فائر ہونا چاہیے. بیوروکریسی میں بتائیں کس کو ہونا چاہیے. بیوروکریسی میں ہر کسی کو پوچھنا چاہیے, پوچھ گچھ کرنی چاہیے. دربار لگائیں پرائم منسٹر صاحب, پوچھیں بھائی یہ کیوں ہوا ہے, فائنانس میں کس کو فائر ہونا چاہیے. سب کو دیکھنا چاہیے جی, سب کو دیکھنا چاہیے. میں کیا بتاؤں, ان کا کام ہے بتانا, میرا کام تو نہیں بتانا. میرا کام یہ ہے کہ رسپانسبلٹی کہاں ہے. somebody has to accept responsibility. یہ کہہ دینا, تقریر کر دینا, ہائے سب گڑبڑ ہے, ٹیکس ریٹ بہت اونچا چلا گیا, ہمیں پتہ بھی نہیں چلا, ہم تو سو رہے تھے, ہائے وہ ریڈ ٹیپ بہت ہے, ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلا, ہائے یہ بھی خراب ہے, ہائے یہ بھی خراب ہے. ہارون اختر صاحب بھی یہ آ کے کہہ گئے, فائنانس منسٹر بھی یہ کہہ گئے, وہ بھی یہ کہہ گئے, وہ بھی یہ یار یہ تو کوئی بات نہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.